بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری مرحلے کو کور کریں گے۔ یہ آخری مرحلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس آخری مرحلے کو ہم سورہ والنجم جو کہ قرآن مجید کا 53rd چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 7 سے لے کر ورس نمبر 13 تک وہاں سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سفر معراج کے اس آخری مرحلے میں کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور جب وہ آسماں کی بلندیوں پر تھے۔ اب یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا یہاں تک کا سفر ہم اپنی پچھلی ویڈیو یعنی سفر معراج کے پارٹ 2 تک کور کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو ملاحظہ نہیں کی تو اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو سفر معراج کے دوسرے مرحلے کا جو کہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک پر محیط ہے اس کا ادراک ہو سکے۔ تو حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں سے میں کوریلیٹ کر رہا ہوں سورہ والنجم کی ورس نمبر 7 کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسماں کی بلندیوں پر تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ اگلی ورس نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ جاننے کے لیے کہ کون قریب ہوا، محبوب اپنے محب یعنی رب کے قریب ہوا یا محب یعنی رب مطلق وہ اپنے حبیب کے قریب ہوا، اس بات کو جاننے کے لیے، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم تفسیر کا رخ کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا زاد کزن ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں علیہ السلام۔ پھر امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، امام حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں، امام ضحاک مفسر ہیں قرون اولیٰ کے، وہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، اور پھر امام محمد بن کعب القرظی التابعی وہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں۔ یہ جن کے میں نے نیمز یہاں پر کوٹ کیے ہیں، جو حوالہ جات آپ کو دیے ہیں، یہ تمام ریفرنسز ایک بات پر متفق ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ وہ بات یہ ہے کہ اس مقام پر یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، اس وہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ اب اس مقام پر رب ذوالجلال اللہ جل مجدہ وہ اپنے حبیب کے قریب ہوا کہ حبیب باری تعالیٰ وہ تو مسجد حرام سے سفر کرتے یہاں تک پہنچے، مسجد حرام سے چلیں، مختلف پڑاؤ پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہیں، پھر مسجد اقصیٰ تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی ہے، وہاں سے 7 سماوات 7 آسمانوں کے مراحل طے کیے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں۔ تو محبوب رب یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام تو مرحلہ وار سفر کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ تو قریب ہوئے ہیں اپنے رب کے۔ اب اس مقام پر رب اپنے حبیب کے قریب ہوا ہے اور پھر خاص شان کے ساتھ اور قریب ہوا، ارشاد فرمایا فتد اللہ، اور قریب ہوا۔ باری تعالیٰ اتنی قربتوں کے بعد فاصلہ کتنا رہ گیا تھا؟ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 قوسین کا فاصلہ رہ گیا یا شاید اس سے بھی کم۔ قوسین مراد ہے کمانے جن سے تیر نکلتا ہے، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی فاصلے کی کمی بیان فرمائی ہے کہ اے ایمان والو اس مقام پر سفر معراج کے اس پر ایمان مرحلے پر اپنی توجہ کو فاصلوں پر مرکوز مت رکھو، بلکہ اپنی توجہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کے رب کے قربتوں پر اپنی توجہ لے کر آؤ، فاصلوں پر اپنے دھیان ہٹا لو وہاں سے۔ تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آیت نمبر 10 میں پھر رب ذوالجلال نے، اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب سے باتیں کی، جو باتیں کی، جو وحی نازل فرمائی، تمہیں کیا خبر کہ کیا باتیں کی؟ وہ محبت کی باتیں تھیں، وہ قربت کی باتیں تھیں، وہ عقیدت کی باتیں تھیں، اور مختلف روایات میں آتا ہے جو ہم اس وقت آج کے دن تک اپنی نمازوں میں تشہد میں پڑھتے آ رہے ہیں، وہ مکالمہ تھا اس مقام پر رب کا اور محبوب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی،
اس سے قبل حضور علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات فرما کر۔ سو رب نے جواب میں اپنے محبوب کی طرف سلام بھیجا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو رب نے اپنے محبوب کو سلامتی کا پیغام دیا، اپنے محبوب کی طرف سلام بھیجا، اور پھر حضور علیہ السلام نے جواب میں سلام صرف اپنی ذات تک محدود نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے بار الہ، تیری بارگاہ سے جو سلام آیا ہے وہ سلام میں اپنے لیے بھی قبول کرتا ہوں اور اپنی ساری امت کے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو عباد اللہ الصالحین، جو تیرے نیک اور صالح بندے ہیں۔ سو اس مقام پر حضور علیہ السلام کی آپ عطا پر قربان جائیے۔ حضور علیہ السلام کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور نے اس وقت بھی امت کے نیک اور صالح اور متقی پرہیزگاروں کو بھولے نہیں۔ آقا نے اس مقام پر بھی یاد فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کی خاص نظر عنایت ہے اپنی امت پر۔ سو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے، میرے حبیب کے دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جو حبیب کے دل نے دیکھا۔ اللہ رب العزت خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے محبوب نے جو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی مبارک نگاہوں سے، دل مصطفیٰ نے اس کی تردید نہیں فرمائی بلکہ اس کی گواہی دی، اس کی تصدیق فرمائی۔ سو گویا نگاہ مصطفیٰ اور دل مصطفیٰ اس مقام پر یکجا تھے۔ نگاہ مصطفیٰ نے جو دیدار فرمایا، دل مصطفیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی، اس کی گواہی دی۔ دونوں مختلف مقامات پر نہیں تھے بلکہ وہ یکجا تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم میرے حبیب سے اس بات پر الجھتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اب یہاں پر اکثر احباب کو مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل امی کا مکمل دیدار کروانا مقصود تھا۔ اللہ کا دیدار نہیں ہوا معاذ اللہ، وہ جبریل کا دیدار ہوا۔ سو یہاں پر تھوڑا سا عقل کو استعمال کیجئے۔ جبریل جو حضور علیہ السلام کے سفر کی ابتدا سے حضور کے ہمراہ ہیں اور آقا علیہ السلام کی سواری کی لگامیں تھامے ہوئے ہیں، براق کی، وہ سواری کو چلانے والے ہیں، لیڈ کرنے والے ہیں، تو کیا اتنا سفر کروا کر سدرۃ المنتہا پر جو سواری کے ساتھ شروع سے ہمراہ ہیں ان کا دیدار کروانا مقصود تھا؟ اور پھر اگر جبریل ہی کا دیدار ہوا تو اللہ رب العزت اتنی گواہی کیوں دے رہا ہے؟ وہ کیوں اپنے محبوب کی شان میں اس کا دفاع فرما رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے کیا تم الجھتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے تو وہ 2 بار دیکھا۔ فرمایا رآہ نزلۃ اخری، میرے حبیب نے تو جلوہ حق ایک مرتبہ نہیں بلکہ مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ تو جب حضور علیہ السلام نے دیدار فرمایا، پھر دوسرا مرحلہ جب نمازوں کی تخفیف ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا رآہ نزلۃ اخری، میرے حبیب نے جلوہ حق 2 مرحلوں میں دیکھا۔ سو یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ والنجم کی ان آیات کی روشنی میں اپنے محبوب کے اس مبارک سفر کے آخری مرحلے کو بیان فرمایا۔ یہاں پر گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں چند احادیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب ذوالجلال کا دیدار فرمایا۔ اس موقع پر میں جامع ترمذی کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ جامع ترمذی میں 3 مقامات پر یہ روایت آئی ہے مختلف طرق کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ کا نمبر 3280 ہے، 3281 and then 3282۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ روایت فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے خالق کا دیدار فرمایا تھا، دیدار ہوا تھا، ملاحظہ فرمایا تھا، دیدار اپنے رب کا جلوہ دیکھا تھا؟ سو حضرت عبداللہ ابن عباس نے متواتر مقامات پر ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا رآہ محمد ربہ، رآہ محمد ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے دیدار فرمایا، اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا جلوہ ملاحظہ فرمایا، رآہ محمد ربہ۔ پھر یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کو مزید اشکال رہ جائے، مزید یہ تشنگی رہ جائے، یہ آپ کہہ لیجئے کہ کمی رہ جائے کہ یہ قول تو حضرت عبداللہ کا ہے ابن عباس علیہ السلام، قول مصطفیٰ لائیے کہ کیا حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ آقا نے رب کو دیکھا؟ یہاں اس مقام پر میں مسند احمد بن حنبل کو کوٹ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مبارکہ روایت ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی۔ عبداللہ بن شقیق ایک تابعی ہیں، وہ ایک روز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، ان کے ساتھ یہ فرمانے لگے، کہنے لگے، اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسلہ، کہ اگر میں حضور علیہ السلام کا زمانہ پاتا اور حضور کو دیکھنا مجھے نصیب ہوتا تو میں ایک سوال کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عبداللہ بن شقیق تم کیا سوال کرتے؟ وما کنت تسألہ،
فرمایا حل رعا ربہ، اگر میں حضور علیہ السلام کا زمانہ پا لیتا تو ایک ہی سوال کرتا کہ یا رسول اللہ، شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنا اونچا لے جایا گیا، اتنی بلندیوں پر اور اتنی رفتوں تک پہنچایا گیا، تو کیا آپ نے اتنی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کو دیکھا؟ حل رعا ربہ۔ اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تم نے کیا پوچھنا تھا اے عبداللہ بن شقیق، میں حضور سے پوچھ چکا ہوں، اور حضور نے فرمایا فقد رأیتہ، بے شک میں نے اپنے رب کے جلوے کو دیکھا، فقد رأیتہ۔ سو یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کے قول کو نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشاد کو بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ، میں نے اس کے یعنی اپنے رب کے جلوے کو دیکھا۔ اب یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی بھی ایک روایت میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے جلوہ کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، یاد رکھیے کہ جب یہ واقعہ معراج رونما ہوا ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل، تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارکہ فقط 6 برس تھی، جبکہ دوسری روایت صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل کی جو میں نے بھی کوٹ کی آپ سے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے براہ راست مرفوعاً روایت لائے ہیں اور آقا علیہ السلام کے کلمات نقل فرمائے ہیں کہ آقا نے فرمایا رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا۔ اب یہ جو روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یاد رکھیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ واقعہ معراج کے وقت 54 برس تھی، 54 ایئرس تھی۔ سو ایک طرف ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جن میں عبداللہ ابن عباس علیہ السلام حضور کے چچا زاد کزن ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں جو کہ اس بات دیدار میں ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار فرمایا، اس کے اس بات میں، اس کے حمایت میں ہاں میں ہیں۔ اور دوسری طرف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کا اپنا قول ہے، ان کی اپنی رائے ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام سے مرفوعاً قول نہیں لائیں کہ حضور نے فرمایا معاذ اللہ کہ میں نے نہیں دیکھا، وہ حضور کا قول نہیں لائیں بلکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے۔ سو یہاں پر قول صحیح اور قول مختار یہ ہے، اور امت کا صدیوں سے اس پر اجماع رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اذن الہی اپنے رب کے اذن سے اور اس کی منشا سے اور اس کی چاہت سے اس کا دیدار فرمایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ساری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔